اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جو فیض ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، فیض کا لفظی مطلب کیا ہے اور فیض کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بات کو مختصر رکھنے کی غرض سے فیض جو ہے نا اس کو ہم لفظی معنوں میں یا اس کا اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کے پاس بیٹھے ہیں، اس کی جو خوبیاں تھی، اس کی جو کوالٹی تھی، اس کی اچھی عادات تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی جو بھی عادات تھی وہ آپ کے پاس منتقل ہوئیں، وہ آپ پر بھی اس کا اثر ہوا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ فیض ہے۔ جو اردو زبان ہے اس کے اندر آپ کو عربی کے بھی الفاظ ملتے ہیں، فارسی زبان کے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ اردو خود سے کوئی زبان نہیں تھی، لیکن یہ مختلف زبانوں جن میں فارسی اور عربی زبان صف اول ہیں سے مل کر ایک نئی زبان بنی، اس کو اردو کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو پر فیض ہے ان زبانوں کا۔ اب فیض لینے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ مسلکی جو ہیں، آپ سلوکی منزل کے راہی ہیں، آپ کا ایک خانقاہی نظام سے تعلق ہے، آپ کی بیعت ہے، آپ مرید ہیں ایک مرشد کے، روحانی استاد کے، اور آپ طلب کرتے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے باطنی سکون ملے، روحانیت کا سکون ملے، اطمینان قلب نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے فیض لینے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جو ہے وہ جائیں، کم از کم ہر مہینے ایک بار۔ جانے سے پہلے کوشش کریں آپ جو ہے اپنے اندر جو آپ کی کھانے کی روٹین ہے اس کو کم کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کھانا چھوڑ دیں، مثلاً کوئی ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ایسا رکھیں جس میں آپ آدھا روزہ رکھ لیں، یا آپ آدھا کھانا کھائیں باقی دنوں کی نسبت، یا آپ پورا ایک روزہ رکھ لیں ایک دن کا مہینے میں ایک بار، ٹھیک ہے۔ کیونکہ روزہ جو ہے نبی اس سے انسان کو جو ہے تسکین، دلی تسکین ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور روحانیت کی طرف اس کا رجوع کرتا ہے یہ روزہ، ٹھیک ہے۔ آپ پورا روزہ مت رکھیں، آپ کم کھائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے اندر باتیں جو ہیں، آپ کے اندر علم جو ہے، آپ کے اندر وہ آپ کے جو ہے وہ اندر داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پیٹ بھر کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیں گے نا، تو نہ تو آپ وہاں پہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کا پیٹ آپ کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کی ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ سکون سے ریلیکس کریں، کم کھانا کھا کے جائیں، تاکہ باتیں، علم اور روحانیت جو ہے وہ زیادہ آپ پر اثر کرے، آپ محفل میں زیادہ دیر تک بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری اہم طریقہ ہے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے، اگر آپ کے والدین ہیں ان سے دعا لیں، ان کو سلام کریں، اگر وہ حیات نہیں ہیں اپنے بچوں کو سلام دیں، اپنے گھر والوں کو اس سے پیار کریں، ان سے اچھا جو ہے وہ معانقہ کر کے جو ہے وہ گھر سے نکلے بسم اللہ پڑھ کے، اور دیکھیں آپ کچھ وقت گزرے گا، آپ پر جو ہے وہ کیفیت آپ کی بدلے گی۔ تو یہ ایک مین ایسپیکٹس ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا روزہ، خود میرے شیخ کریم نے تقریباً 50-60 سال جو ہے گندم نوش نہیں فرمائی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضور کھانا فرماتے تھے، کھاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مکئی کا جو ہے وہ بنا کھانا آپ نوش فرماتے، گندم نہیں کھاتے۔ اب اس کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف جو ہے نا، تاکہ آپ پر کھانا جو ہے وہ کم ہیوی ہو، ٹھیک ہے، روحانیت آپ پر زیادہ ہو۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب کو ایک جو ہے وہ پیر بھائی نے، مرید نے خوش کیا، مثلا کسی وجہ سے راضی کر دیا، ٹھیک ہے، والد صاحب بہت خوش ہوئے ان سے۔ اب خوش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کتنے روٹیاں کھاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں 3 کھا لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ 1 کھایا کرو۔ اب جن سے خوش ہوئے ہیں ان کو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، جس طرح ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ کھاؤ،
ان سے بار بار بچے کو پوچھتے ہیں کہ زیادہ کھاؤ، اچھا کھاؤ، پورا پیٹ بھر کے کھاؤ، تو اسے کیوں کہا کہ کم کھاؤ؟ کیونکہ اس کو کچھ اور دینا ہے، اس کو روحانیت کے اندر اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کا پیٹ جو ہے وہ فریش ہونا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا